جب بھی میاں بیوی میں تعلق خراب ہونے کا آغاز آتا ہے تو سب سے پہلے ان کے درمیان ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اب یہ جو ٹرسٹ ہے نا، اعتماد، یہ $1 ملین کا ورڈ ہے اور یہ اتنا گہرا لفظ ہے کہ اس لفظ کو ایکسپلین کرنے میں ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. اب دیکھیں، جب بھی ہم میاں بیوی کے درمیان ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی انٹینشنز کو پیوریفائی سمجھتے ہیں. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ جو میرا خاوند ہے، میری بیوی ہے، اس کی جو نیت ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ اپنے ایکٹس میں غلط ہو سکتا ہے لیکن یہ نیت اس کی ٹھیک ہے. دوسرا، آپ اس کے اندر ہمیشہ خیر کا پہلو دیکھتے ہیں. آپ اس کے حوالے سے ہمیشہ پازیٹیو ہوپ رکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان ہے لیکن آپ کے تعلق میں ایک ہوپ موجود ہوتی ہے. لیکن جب آپ کے تعلق خراب ہونے کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ آتا ہے. بالکل. جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ آتا ہے تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے نتیجہ میں سب سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے اوپر شک کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں. اب وہ بدگمانی کے نتیجہ میں اس قسم کی اسٹیٹمنٹس بولی جاتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ بدل ہی نہیں سکتا، یہ نہیں بدل سکتی، یہ ہمیشہ سے ایسی ہے، مجھے اس سے کوئی امید نہیں ہے، میں اس سے امید کھو چکی ہوں، یہ قابل اعتبار ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی دغاباز، یہ شروع سے ہی ایسے ہے، میں اس کے ساتھ نبھا ہی نہیں سکتی. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی میں تعلق خراب ہونے کا آغاز ہوا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا اور بات شک اور بدگمانی سے سٹارٹ ہوئی. پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی، آپ اپنے ہسبینڈ کی غیبت کرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ اس سے بات کرنے کے بجائے اس کے بارے میں بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل، میں نے یہ دیکھا ہے، یقین مانیں کہ میں اب اس کو نا بہت ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا. دیکھیں جویریہ، جب تعلق خراب ہوتا ہے نا تو بیوی اپنے شوہر کی غیبت کرتی ہے. وہ غیبت کس سے کر رہی ہے؟ وہ اپنی بہن سے کر رہی ہے، اپنی ماں سے کر رہی ہے، اپنی کسی سہیلی سے کر رہی ہے. وہ ان لوگوں سے غیبت کر رہی ہے کہ جن لوگوں کو اس کا شوہر اچھا نہیں سمجھتا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کے لیے اپنی بیوی، اپنے ہسبینڈ کی غیبت کرنا بہت آسان ہو جائے، اسی طرح مرد حضرات کیا کرتے ہیں کہ بیوی کی غیبت ماں سے کر رہے ہیں، بہنوں سے کر رہے ہیں یا کسی دوسرے تیسرے سے کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعلق مزید بگڑتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کو، میاں اور بیوی کو، مرد اور عورت نہیں، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا. اب لباس آپ کی ستر پوشی کرتا ہے، لباس آپ کے جو عیوب ہیں ان کو ڈھانپتا ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے جو عیوب ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، ان کو ڈھانپتے ہیں. وہ اس کا پروپیگنڈا نہیں کرتے. لیکن جب تعلق خراب ہوتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے درمیان کمیونیکیشن بلاک آ جاتا ہے. اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کی شیئرنگ نہیں کر رہے. شیئرنگ اب ختم ہو چکی ہے، کمیونیکیشن بلاک آ چکا ہے، اور اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں چھپانا شروع ہو گئے ہیں. دونوں کے درمیان جو ہے نا، اب وہ بہت سی ایسی ہڈن چیزیں ہیں جو وہ ایک دوسرے سے شیئر نہیں کر رہے بلکہ وہ دوسرے لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں. رائٹ. تیسری اس میں چیز یہ ہے کہ اب آپ کے لیے ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنا امپورٹنٹ نہیں رہا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک دوسرے کے لیے قربانی نہیں دینا چاہتے، اور ایون جو آپ نے ایک دوسرے کے لیے کوئی قربانی دی بھی تھی تو اب آپ اس کو بھی جتلانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلاں وقت میں تیرے لیے یہ کیا، وہ کیا. جب آپ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں جتلاتے ہیں تو مزید نفرت پیدا ہوتی ہے. پھر اس میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ برا ماننا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے، اس پہ ایک پورا پینڈورا باکس کھلا ہے، اس پہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اور پھر آپ معافی مانگنے کو بھی تیار نہیں ہیں. نہ آپ معاف کرنے کو تیار ہیں، نہ آپ معافی مانگنے کو تیار ہیں، اور آپ کے رشتے میں جو انا ہے وہ آڑے آ جاتی ہے. اب آپ اتنے ایگوسٹک ہو چکے ہیں کہ آپ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. سو ان اے نٹ شیل، جب تعلق خراب ہوا تو اس کے سائنس کیا ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا، بات شک سے، بدگمانی سے سٹارٹ ہوئی. آپ کے لیے ایک دوسرے کی غیبت کرنا آسان ہے. آپ ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، آپ ایک دوسرے سے شیئرنگ نہیں کر رہے. آپ کے لیے ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنا
بالکل اب مان ہی نہیں رکھتا. آپ ایک دوسرے کے لیے قربانی نہیں دینا چاہتے, قربانی دے کے جتلانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آپ ٹٹ فار ٹیٹ کے فلسفے پہ چلتے ہیں. مطلب اگر کسی نے, اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اگر کسی ایک نے غلطی کی ہے تو اب آپ اس غلطی کا بدلہ لے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس نے میرے ساتھ کیا میں بھی ویسے ہی کروں گی, میں بھی ویسا ہی کروں گا, میں اس کا لحاظ نہیں رکھوں گی اب. تو مطلب یہ جو بدلے والا سین ہے یہ بھی شروع ہو گیا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور بہت کامن فیکٹر ہے جس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا, کیا کہ جذباتی پارٹنر. لائک آپ کا پارٹنر اتنا جذباتی ہوتا ہے اور پھر سارا کچھ وہ امپلسو ڈیسیژنز لے کر بعد میں آپ کہتے ہیں اس کو تو وہ مطلب ہی نہیں تھا. نہیں وہ دل کا برا نہیں ہے یا وہ دل کی بری نہیں ہے. دیکھیں تو اس پر بھی کچھ کہیں. اب جو ہے نا, اب میں وہ جو آپ کا کویسچن تھا کہ سائنز اور سمٹمس تو میں نے بتا دی کہ یہ سائنز اور سمٹمس ہے. اب میں انہی چیزوں کی طرف آنے لگا ہوں کہ تعلق خراب کیسے ہوتا ہے. جی میں کہتا ہوں کہ تعلق اس لیے خراب ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے. اب آپ کہیں گی کہ یاسر صاحب یہ آپ نے بڑی عجیب سی بات کر دی ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں, آئی مین دے ہیو سم کوالٹی ٹائم. دیکھیں جویریہ, کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میاں بیوی بیٹھیں گے تو ان کے درمیان ایک ہیلدی کانورسیشن ہوگی. اس کانورسیشن میں گیجٹس انوالو نہیں ہوں گے, اس کانورسیشن میں میوزک انوالو نہیں ہوگا, اس کانورسیشن میں ڈائننگ انوالو نہیں ہوگی, اس میں ٹریولنگ انوالو نہیں ہوگی, اس میں شاپنگ انوالو نہیں ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو شاپنگ پہ لے جائے, شوہر بیوی کو ڈائننگ کے لیے لے جائے, شوہر بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مووی دیکھ لے یا میوزک سن لے, تو یا شوہر بیوی کے ساتھ بیٹھ کے موبائل کا استعمال کر لے, تو یہ کوالٹی ٹائم ہے. یہ کوالٹی ٹائم نہیں ہے. میں ان تمام مرد حضرات, ان تمام شادی شدہ خواتین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز فار گاڈ سیک, آپ اگر اپنے تعلق کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا سیکھیں. کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان ساری چیزوں سے دور رہتے ہوئے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے آپ نے ایک دوسرے میں کامنالٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. آپ نے ایک دوسرے کے اندر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے, اس کو کیا ناپسند ہے, اس کی وشز کیا ہیں, اس کے لائکس کیا ہیں, اس کے ڈس لائکس کیا ہیں, اس کی لائف میں چیلنجز کیا ہیں, اس کی لائف میں وریز کون سی ہیں, اس کی جاب ڈسکرپشن کیسی ہے, یہ گھر میں کن چیلنجز کو فیس کرتی ہے, اس کی لائف میں کون کون سے کیریکٹرس ہیں جو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, اس کی مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں, یہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے, میں اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں, اس کو مجھ سے کیا گلے شکوے ہیں, مجھے اس سے کیا گلے شکوے ہیں, اس کی نیڈس کیا ہیں. اور وین اٹ کمز اباؤٹ نیڈس, تو جویریہ نیڈس دو قسم کی ہیں. ایک آپ کی مٹیریلسٹک نیڈس ہیں جس میں روٹی کپڑا مکان ہے, اور ایک آپ کی نان مٹیریلسٹک نیڈس ہیں جس کا مطلب ہے کہ ایموشنل نیڈس, کہ آپ کو پیار, محبت, شفقت اور کیئر چاہیے. سو جو نان مٹیریلسٹک نیڈس ہیں یہ مٹیریلسٹک نیڈس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ ایک عورت کو چھوٹے گھر میں تھوڑے کھانے کے ساتھ اور تھوڑے لباس کے ساتھ جو ہے وہ خوش رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک بہت مہنگا گھر مہنگی گاڑی اور مہنگا لباس دے کے اگر آپ اس کی ایموشنل نیڈس کو پورا نہیں کر رہے تو وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ خوش نہیں رہے گی. سو اس میں یہ ہے جویریہ کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھائی کمرے سے باہر نکلیں, گھر سے باہر نکلیں, مہینے میں بیوی کے ساتھ ایک ڈیٹ ماریں, اور آپ اس ڈیٹ میں کیا کریں, آپ اس ڈیٹ میں ایک دوسرے کے لیے بنے سنوریں, آپ پراپر تیار ہوں, اور آپ پراپر تیار ہو کے بیوی کو کسی بھی جگہ لے جائیں. آپ اس کو کسی ریسٹورنٹ لے کے جا سکتے ہیں, کسی بھی ایسی جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ بڑی ہی سیکیورٹی کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کر سکیں, ڈائلاگ کر سکیں, کانورسیشن کر سکیں. جو ورتھ وائل کانورسیشن ہے وہ آپ کے تعلق میں ایک ایسی بانڈنگ پیدا کرے گی, اور جو مسکنسیپشنس ہیں, جو شک اور بدگمانی ہے, اس کو ختم کرنے کا موقع ملے گا. لیکن جب آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے, کوالٹی ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے, وہ جو شک ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور بدگمانی بڑھتی جاتی ہے, اور پھر بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو چبھنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ جو آپ کی نیگیٹو سائیکالوجی ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر بیوی جب پوچھتی ہے نا کہ کدھر جا رہے ہیں, تو جواب آتا ہے کہ یہ تم میرے اوپر چیف منسٹر لگ گئی ہو, مطلب تم میری باس ہو جو میں تمہیں بتا کے جاؤں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. بیوی پوچھتی ہے کہ کس کی کال تھی, یہ میں تمہیں ضروری نہیں سمجھتا کہ میں بتاؤں کہ کس کی کال تھی. شوہر بیوی سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی
کیا مصروفیت رہی آج. میں آپ کو ضروری نہیں سمجھتی کہ میں بتاؤں کیا مصروفیت رہی, آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں. تو پھر کمیونیکیشن اس حد تک آ جاتی ہے کہ آپ صرف ٹو دی پوائنٹ بات کریں, مطلب کی بات کریں. بالکل رائٹ. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے بھائی کہ اگر آپ نے اپنے تعلق کو بچانا ہے تو آپ ہر صورت کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں اور کمیونیکیشن امپروو کریں. یس آف کورس کمیونیکیشن تو موسٹ امپورٹنٹ ہے نا. کمیونیکیشن جب نہیں ہوگی تو اٹ مینس کہ ایگو آڑے آ گئی, اور جب ایک تعلق میں ایگو آڑے آ جاتی ہے تو پھر انسان اپنی انا پرستی میں تو آگے چلا جاتا ہے لیکن تعلق کو ہار جاتا ہے. بالکل. اب جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جس کی وجہ سے تعلق ٹوٹتا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ آج کے دور میں جویریہ, جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ بہت کامن ہے. یہ جو ٹاکسک فیملی کلچر ہے میں اس سے بہت بلکہ یہ شروع سے ہی کامن ہے. دیکھیں جویریہ ٹھیک ہے یہ شروع سے کامن ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ چیزیں کافی بڑھتی جا رہی ہیں. چونکہ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ جو ہماری شوبز انڈسٹری ہے, ڈرامہ انڈسٹری, اس میں جو بھی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, آج یہ دکھایا جا رہا ہے تیرے بن جیسے ڈراموں میں کہ کیسے ایک عورت ایک ہامند کو, اپنے ہامند کو تھپڑ رسید کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے منہ پر بھی نہیں تھوکتی. رائٹ. اور پھر مرد جو ہے وہ میسکولائن آنر کے نام پہ جو ہے وہ میریٹل ریپ کی طرف جاتا ہے. تو یہ چیزیں اگر ٹی وی ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ٹی وی ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہے, فیملی پالیٹکس, ٹاکسک کلچر دکھایا جا رہا ہے, تو یہ چیزیں نوجوانوں کی سائیکالوجی کو ہٹ کرتی ہیں. اب فار ایگزامپل ڈومیسٹک وائلنس کی بات کروں تو پاکستان از امنگس ٹاپ 5 کنٹریز کے جہاں پہ بہت زیادہ خواتین کو ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا ہوتا ہے, جہاں پہ ایک مرد جو ہے وہ عورت کو مینٹل ٹارچر کرتا ہے, فزیکلی ٹارچر کرتا ہے. اور مرد ایک عورت کو جتنا مینٹل ٹارچر کرتی ہے. اور ہمارے ٹاکسک فیملی کلچر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک کیریکٹر ساس, بہو اور یہ جو دیورانی, جٹھانی اور نند, یہ وہ کیریکٹرس ہیں کہ جو ایک دوسرے کی زندگی میں زہر گھول رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور اس میں مطلب میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو ٹاکسیسٹی ہے, اس ٹاکسیسٹی کی وجہ سے مرد خود بھی پس رہا ہوتا ہے. اور اس میں خواتین سے بھی ایک گلہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سی خواتین اپنی نند, اپنی ساس, اپنی دیورانی, جٹھانی کی وجہ سے اپنا گھر برباد کرتی ہیں. وہ یہ نہیں سمجھ پاتی کہ کوئی تیسرا انسان ان دونوں کی زندگی میں زہر گھول رہا ہے. تو اگر ان کے اندر ایک انٹلیکچوئل میچورٹی ہو, ایموشنل میچورٹی ہو, تو وہ اپنے اس تعلق کو نبھا سکتی ہیں. اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس کی ایک بہت بڑی وجہ پیٹریارکی بھی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کو شروع سے ہی یہ میسکولائن آنر اور ٹاکسک میسکولینٹی کے بیہیویئرس دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بھائی جو مرد ہے اس کا ایک روب اور دبدبہ ہونا چاہیے اور گھر میں صرف اسی کا فیصلہ چلنا چاہیے. تو روایتی معاشروں میں جہاں پہ جاہلیت ہوتی ہے, جہاں پہ علم نہیں آتا, جہاں پہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, وہاں پہ پھر کیا کرتے ہیں لوگ, مرد حضرات ڈومیسٹک وائلنس کی طرف جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بیوی کو مارنا اور اپنی جو میسکولائن آنر ہے اس کے نام پہ مینٹل ٹارچر کرنا. تو یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. پھر اس میں ایک اور فیکٹر ہے جویریہ, اینڈ اٹس آل اباؤٹ مینٹل ہیلتھ ایشوز. آج کے دور میں جو ہماری سوسائٹل فنکشننگ ہے, جو سوسائٹی کا ڈی این اے ہے, جو اوور آل اکنامک کرائسس چل رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہر دوسرا بندہ ہی پریشان ہے. بالکل. لوگ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں. اور پھر ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں 7.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اسٹریس, انگزائٹی اور ڈپریشن کو فیس کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس انسان کے ساتھ میں نے شادی کی ہے اس کو ڈپریشن ہے, اس کو انگزائٹی ہے, اس کے رویے میں جو چڑچڑاپن ہے, وہ جو آپ کو ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے, جو چھوٹی چھوٹی سی بات پہ غصے میں آ جاتا ہے, جو ہر وقت بیمار رہتا ہے, تو کیا پتا کہ وہ کسی نفسیاتی مسئلے کو فیس کر رہا ہو. تو اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو یہ چیز بھی بڑی کامن ہے. اور میں نے بہت سے کپلس میں دیکھا ہے کہ بیوی اگر ڈپریشن میں ہے یا شوہر ڈپریشن یا انگزائٹی میں ہے تو دونوں ایک ہیلدی ریلیشن شپ کو نہیں کیری کر پاتے. دراصل نا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مینٹل ہیلتھ کو سیریس لیا ہی نہیں جاتا. ویری ٹرو.
کیونکہ بچپن سے ہی اگر ایک بچہ کہتا ہے نا کہ مجھے اسٹریس ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو اس کو سیریس نہیں لیتے. تمہیں کیا پتا اسٹریس کیا ہوتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, جاؤ جا کے تازہ ہوا میں پھرو, یہ کرو وہ کرو, مطلب سیریس نہیں لیا جاتا اس چیز کو. اور یہ چیز آپ کی لائف میں لانگ ٹرم بہت بری طرح اثر انداز کرتی ہے آپ کو. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جویریہ اس پہ تو ہم نے 2-3 پوڈ کاسٹ بھی کی ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میاں بیوی دونوں میں سے کسی ایک کی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ٹیبو سمجھیں اور آپ کہیں کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ میری بیوی میرا ہسبینڈ جو ہے وہ سائیکوپیتھ ہے, اس کو ڈپریشن ہو گیا, اٹس ویری نارمل. آپ کے پیٹ میں درد ہوتی ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دانت میں درد ہوتی ہے, آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اگر عورت ڈپریشن کا شکار ہے, اسپیشلی ہم نے دیکھا ہے کہ آفٹر پریگنینسی پوسٹ پارٹم ڈپریشن بہت کامن ہے, تو آپ اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں, کسی مینٹل ہیلتھ ہیلر کے پاس لے کے جائیں. اسی طرح اگر کسی مرد کو شادی کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈپریشن, OCD یا کسی بھی دیگر نفسیاتی مسئلے کو فیس کر رہا ہے, تو اس کو اپنی بیوی سے شیئر کرنا چاہیے, اس کو چھپانا نہیں چاہیے. میں نے اکثر مردوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیوی سے چھپاتے ہیں. اب دیکھیں بھائی, آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں, آپ کیسے ایک بات اپنے پارٹنر سے چھپا سکتے ہیں؟ لیکن وہ سوشل اسٹیریوٹائپس, ٹیبوز کی وجہ سے جب آپ ایک دوسرے سے کسی نفسیاتی مسئلے کو چھپاتے ہیں, آپ کے رویوں میں وہ چڑچڑاپن, وہ کڑواہٹ آتی ہے, وہ آپ کے تعلق کو خراب کرتی ہے. پھر وہ چیزیں جب مزید ڈگ ڈاؤن ہوتی ہیں, آپ کا تعلق مزید خراب ہوتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ پتہ چلتا ہے کہ جی لڑکا جو ہے وہ ڈپریشن میں ہے, لڑکی انگزائٹی میں ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے کہ جی لڑکا تو نفسیاتی تھا, لڑکی نفسیاتی مریضہ تھی. تو آپ بات کو اس نہج تک پہنچانے سے پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں, کسی سائیکالوجسٹ, کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس, کسی مینٹل ہیلر کے پاس جائیں اور آپ اس کا پراپر علاج کروائیں اور ایک بلسفل شاندار زندگی جئیں. پھر جویریہ اس میں جو نیکسٹ چیز میں نے دیکھی ہے جو میاں بیوی کے تعلق خراب ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے, اٹس آل اباؤٹ ایکسٹرا میریٹل افیئرس. اب یہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہے یہ بھی بڑی کامن ہوگی ہوئی ہے بات. مطلب دیر واز اے ٹائم کہ جب ایک لڑکی ایک لڑکا شادی کر کے یہ سمجھتا تھا کہ اب اگر اس نے کسی بھی نامحرم لڑکی سے, نامحرم لڑکے سے کوئی بھی زوم یعنی بات کی, تو یہ ایک اس کی اخلاقیات پر, اس کے کیریکٹر پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ڈرامہ انڈسٹری کی وجہ سے کچھ چیزیں ہماری سوسائٹی کا نیو نارمل ہے, اور ان نیو نارملز کے اندر ایک نیا نارم بھی یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یار, شادی میں نے اس لیے کی ہے کہ مجھے ایک بیوی چاہیے تھی جس سے میں اپنی نسل آگے لے کے جا سکوں, لیکن شادی کے علاوہ بھی کوئی آپ کی فرینڈ شپس ہونی چاہیے. اب اس کے پیچھے پوری ایک سائیکالوجی ہے, میں تھوڑا سا اس سائیکالوجی کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. دیکھیں جویریہ, ہوتا یہ ہے کہ جو انسان شادی سے پہلے پری میرٹل افیئرس کرتا ہے اور 4-4, 8-8 جگہوں پہ وہ یہ لو افیئرس لے کے چلتا ہے, وہ لڑکیوں کو, لڑکیاں لڑکوں کو ڈاج کرتی ہیں. اور جب آپ اس قسم کا کوئی بھی ریلیشن لے کے چلتے ہیں نا, تو بیسیکلی اس قسم کے ریلیشنس میں آپ کی باڈی میں ایسے پلیئر کیمیکلز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, لائک لو ہارمونس پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, سیروٹونن ہے, آکسیٹوسن ہے, ڈوپامین ہے. تو آپ کو ان کیمیکلز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. اب آپ کو جب پلیئر ملتا ہے تو آپ اس پلیئر کے اتنے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو شادی کے بعد وہ چیزیں آپ کے لیے بالکل نارمل ہوتی ہیں. بالکل دیکھیں نا, بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک لڑکا لڑکی بات سٹارٹ کرتے ہیں, شروع میں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی فینٹیسی ہوتی ہے بات کرنا. بات سے بات کرتے 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 وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ بے تکلفی, ان کے لیے یہ جو فارمیلٹیز کو ایک دوسرے کے لیے ختم کرنا, یہ ایک بڑی فینٹیسی ہوتی ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ فزیکل ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے اب یہ ایک نیو نارمل ہے. اب شادی کے بعد جب وہ ایک شادی کے انسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے اس سارے کے سارے بایولوجیکل پروسیسز کو, اپنی جبلی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہوتی ہے. یا ان کے لیے اپنی بیوی سے بات کرنا وہ کوئی ایک انٹرسٹنگ میٹر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو باتیں میں پتہ نہیں 5-10 سال سے پہلے بھی کرتا چلا آ رہا ہوں. اور لڑکی کے لیے بھی یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. اب لڑکا جو ہے وہ اپنی اس ایڈکشن کی وجہ سے, جو ایڈکشن اس کو ہر صورت میں چاہیے ہی چاہیے, اور لڑکی بھی اگر پری میرٹل افیئرس میں انوالو تھی
تو وہ لڑکی اپنی اس لو ہارمونز کی ایڈکشن کی وجہ سے شادی کے بعد ڈفرینٹ طریقوں سے بیہیویئرس کو ایگزیبٹ کرتی ہے. لڑکا اپنے اس ایڈکشن کی ایگزیبیشن کو کس طرح لے کے چلتا ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی نئی نئی عورتوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے, اور اس کو ایک تعلق کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ تعلق رکھنے میں وہ مزہ ہی نہیں آتا. وہ کہتا ہے کہ جی بھائی ایک بیوی ہے, ٹھیک ہے, باہر جتنی مرضی عورتوں کے ساتھ تعلق بناؤ, پارٹیز کرو اور یہ ساری چیزیں. اسی طرح جو لڑکی ہے وہ بھی یہ کام کرتی ہے, اور کچھ لڑکیاں اگر کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق نہیں بناتی تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ پھر شوہر سے ایسی ڈیمانڈس کریں گی کہ ان کو لائف میں کچھ نہ کچھ نیا چاہیے. آپ نے آج کل دیکھا اکثر لڑکیوں کو شادی کے بعد وہ بڑی ڈیمانڈس کرتی ہیں کہ جی آپ میرے چاؤ نہیں پورے کرتے, مجھے آؤٹنگ نہیں کرواتے, ان کو مہنگے مہنگے ریسٹورینٹس میں ڈائننگ چاہیے, برانڈیڈ کپڑے چاہیے. کیونکہ جب آپ نارمل لائف میں رہتے ہیں تو آپ کو ان ہارمونز کی ایڈکشن نہیں ہوتی, لیکن جب آپ اتنے ایڈکٹ ہو چکے ہیں تو آپ کو ہر صورت میں زندگی میں کچھ نہ کچھ نیا چاہیے. اب اس کچھ نہ کچھ نئے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کریں گے. کبھی آپ شاپنگ کریں گے, کبھی آپ ڈائننگ کریں گے, کبھی آپ اپنی شاپنگ, اپنی ڈائننگ, اپنے لائف سٹائل کو سوشل میڈیا پہ دکھائیں گے, کامنٹس آئیں گے, لوگ واہ واہ کریں گے, بلے بلے کریں گے, ڈوپامین پیدا ہوگی. تو کہیں نہ کہیں آپ اپنی ڈوپامین کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے شوہر کی جیب ہلکی کریں گی. تو بیویاں شاپنگ کر کے, اپنی ڈیمانڈس بنوا کے, یا ایکسٹرا میریٹل افیئرس میں جا کے اپنی اس ڈوپامین ایڈکشن کو پورا کرتی ہیں, اور مرد حضرات بھی پھر اسی طرح کرتے ہیں. تو یہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرس کا جب پتہ چلتا ہے, یہ پھر آبویسلی تعلق کو خراب کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے پارٹنر کو ڈاج کرتے ہیں, آپ بے وفائی دکھاتے ہیں, تو آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں. تو کبھی کبھی پتہ یہ چلتا ہے کہ میں ڈاج کر رہا تھا تو وہ بھی مجھے ڈاج کر رہی تھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر اس سے اگلا جو ایک فیکٹر ہے جو میں سمجھ پایا ہوں جویریہ, وہ ہے بھائی کہ آج کے دور میں لڑکا لڑکی دونوں جو ہے وہ اپنے رائٹس کے بارے میں بہت اویئر ہیں. مطلب دے آر ویل اویئر کہ بھائی بحیثیت بیوی میرے رائٹس کیا ہیں. ایون لڑکوں نے قرآنک ورسز کو کاٹ کے رکھا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو, میں نے اپنی بیوی کو یہ احادیث بتانی ہے, اور میں نے یہ قرآن کے حوالے دینے ہیں کہ بھئی دیکھو قرآن میں یا حدیث میں بیوی کے شوہر کے یہ حقوق بتائے گئے ہیں, تو میرے یہ رائٹس پورے کرو. لیکن وہ اپنی آبلیگیشنز, اپنی ڈیوٹیز کو بھول جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ رائٹس کے بارے میں تو بات کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں بات نہیں کرتے. مطلب جب ڈیوٹیز کی بات آتی ہے تو وہ آپ ساری کی ساری ذمہ داری اپنے لائف پارٹنر پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو جب آپ رائٹس کو زیادہ پریفرنس دیں اور اپنی ڈیوٹیز کو بھول جائیں تو الٹیمیٹلی تعلق تو خراب ہوگا. اور پھر دیٹس دا ریزن کہ یہ جو لو میرجز ہیں, لو میرجز میں ڈیورس ریشو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ایک تو آپ کی بہت زیادہ اوور ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں. آپ شادی سے پہلے بڑے بڑے دعوے, بڑی بڑی باتیں کر چکے ہوتے ہیں, بڑے بڑے وعدے وعید کر چکے ہوتے ہیں, اور وہ جو ایکسپیکٹیشنس ہیں جب شادی کے بعد پوری نہیں ہوتی تو آبویسلی پھر لڑائی جھگڑے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان, ہر لڑکے ہر لڑکی کے ذہن میں ایک آئیڈیل امیج ہوتا ہے اپنی بیوی کا, اپنے ہم کا. بالکل. شادی کے بعد جب وہ آئیڈیل امیج پورا نہیں ہوتا تو یہ چیز بھی ان کے تعلق کو خراب کرتی ہے. فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے, وہ پری میرٹل افیئرس میں تھا, نئی نئی لڑکیوں سے ملنا, جب بھی وہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹنگ کرتا تھا تو وہ لڑکی بند صبر کے آ رہی ہے, اچھا پرفیوم لگا کے آ رہی ہے, بڑے اچھے انداز سے فائن ڈائننگ کرتے ہوئے وہ کھانا کھا رہی ہے, وہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے. اور ایون اگر اس کو اپنے بوائے فرینڈ کی کوئی بات ناگوار بھی گزری ہے تو وہ اس وقت بھی وہ خاموش ہے, وہ ٹالریٹ کر گئی ہے, کیونکہ اس کو پلیجر چاہیے, اور اس تعلق میں ان کو پلیجر مل رہا ہے اور پلیجر میں وہ انجوائے کر رہے ہیں. لیکن شادی کے بعد جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کو بیوی جو ہے وہ 24 گھنٹے بنی صبری ملے گی, میک اپ میں ملے گی, اچھا پرفیوم لگایا ہوا ہوگا. بھائی اس نے کچن کو بھی دیکھنا ہے, اس نے گھر گرہستی بھی دیکھنی ہے, اگر وہ جابین ہے اس نے جاب کو بھی دیکھنا ہے, اور شوہر بھی آپ کو ہر ٹائم سوٹڈ بوٹڈ نظر نہیں آئے گا.
شوہر کی باہر کی دنیا کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, ٹینشنس ہیں, اسٹریس ہیں, سوسائٹی کی طرف سے, آفس کی طرف سے, بزنس کی طرف سے اسٹریس ہے, اس کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے, وہ گھر آ کے آپ کو گاڑی پہ بٹھا کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے اور کوئی رومانٹک سا گانا لگا کے تو آپ کو بات ہے نا کہ ڈائننگ پہ نہیں لے کے جا سکتا. فینٹسائز کرنا بند کر دیں, ہمیں ریئلٹی کی طرف آنے کی ضرورت ہے. یس یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ہمیں ریئل لائف میں آنا ہے, ہمیں اپنا ریئل سیلف اپنے پارٹنر کے سامنے رکھنا ہے. اور وہ جو میں نے بات کی تھی نا ایک دوسرے کو سمجھنا, جتنا آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے اتنا آپ کے اندر جو ہے آپ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد قائم کریں گے, اتنا آپ کا ایک ٹرسٹنگ ریلیشن شپ بلڈ ہوگا.